السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وآل بيته وبارك وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کی تلاوت کی۔ اس آیت کی ترجمانی یوں ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، تم ان بڑے گناہوں سے بچو جن سے تم کو روکا جاتا ہے، تو ہم تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت والے گھر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے ہمیں روکا ہے اسے ہم گناہ کہتے ہیں، اور جن باتوں کو سختی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اسے ہم بڑے گناہ کہتے ہیں، گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ اگرچہ کبیرہ گناہ بہت ہیں، صغیرہ بھی بہت ہیں، جو بھی عمل، جو بھی فعل ہم اللہ اور اس کے رسول کے مخالف کریں، جس چیز کا حکم آپ نے دیا اس کے مخالف ہم کریں تو وہ گناہ کس میں آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا تنگ دل اور تنگ نظر نہیں ہے کہ ہر انسان کی چھوٹی چھوٹی برائیوں کو پکڑ کر اپنے بندوں کو سزا دے، کیونکہ رحمت کا غلبہ، رحمت جو غالب ہے، ظلم یا زیادتی یا سزا دینے کے مقابلے میں اللہ کا رحمت کا غلبہ جو ہے غالب ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان راہ راست پر آئے، انسان اچھے اعمال کرے، ایمان اور عمل صالح کر کے جنت میں جائے، دوزخ سے، جہنم سے انسان بچے۔ اگر ہمارا نامہ اعمال بڑے جرائم سے اگر خالی ہوئی تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، چھوٹے غلطیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ بڑے اگر گناہ نہیں ہیں ہمارے اعمال نامے میں تو چھوٹے گناہوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اگر بڑے جرائم کا ارتکاب کر کے ہم جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پر مقدمہ قائم کرے گا، اور پھر جیسے ہمارے جب بڑے جرائم جب زیادہ ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال نامے کے اندر چھوٹے چھوٹے گناہ بھی جو اس کو بھی گرفت میں لے گا اللہ تعالیٰ۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو کسی فعل کو بڑا گناہ بناتی ہیں، کبائر، صغیرہ گناہ، یہ چھوٹے گناہ جس بہت سارے جانے میں انجانے میں ہو جاتے ہیں، اور انسان توبہ استغفار وغیرہ کر کے اس کے کر سکے، لیکن بڑے گناہ
وہ ہوتے ہیں جن کی جو ہے اس کی پکڑ، اس کی گرفت جو ہے سخت ہے، یعنی وہ گناہ جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حد جاری ہوتی ہے۔ جیسے مثال بڑے گناہوں سے کہیں گے، جیسے مثال کے طور پر چوری کرنا، چوری کرنے کی حد، چوری کرنے کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنے کے لیے۔ زنا کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سنسار، رجم بھی کیا گیا، جو اس حرکت کا عمل کیا اسے جو ہے سنسار بھی کیا گیا۔ زنا کی یہ سزا ہے۔ پھر شراب پینا، اور وہ گناہ جس پر جہنم کی وعید ہے۔ شراب پینے کے لیے بھی کوڑے، 40 کوڑے، 40 دن تک نماز بھی نہیں ہوئی۔ یہ بڑے گناہ، ایک کبائر اور بھی بہت سارے گناہ ہیں۔ جھوٹ بولنا یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے گناہ جو ہے بہت سے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے احادیث کے اندر یہ بتایا کہ جو ہے عبداللہ ابن عباس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون سا گناہ بڑا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کسی کو اللہ کے برابر شریک کر دے۔ تم کسی کو اللہ کے برابر، اللہ اعلیٰ، اونچا، مالک، خالق، رازق، وہ تمام اس کی صفات، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اگر تم نے اس کو اس کے برابر کر دیا تو پھر جو ہے وہ بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد تو پوچھا اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالے، قتل کر دے کہ تجھے اسے کھلانا پڑے، تجھے اسے کھلانا پڑے۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس ڈر سے کہ اولاد کو میں کیسے کھلاؤں گا، کیسے ہوں گا، تو اسے مار ڈالے۔ ایسے مار بلکہ ایون ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اسقاط حمل، ابورشن وغیرہ بھی اس زد میں آتا ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر انسان کا رزق رکھ کر اسے دنیا میں بھیجتا ہے، ہمیں یہ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اسے حلال رزق پہنچائے، ہم اس کے ذریعہ بنتے ہیں۔ رزق اصل میں دینے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، تو ہم اس کے اس صفات کو اگر ہم لے کر قتل کر ڈالیں گے اس خوف سے کہ رزق کیسا اسے ملے گا، تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد اور سوال کیا، پھر اس کے بعد اور کون سا بڑا گناہ ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرے، پڑوس کی بیوی سے زنا کرے۔ زنا خود ایسے بڑے گناہوں میں آتا ہے، لیکن ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور چونکہ حق سے زیادہ اور اس سے زیادہ جو ہے، کیونکہ وہ پڑوس میں ہے، اور پڑوسی کا حق ادا کرنے کے بجائے اگر اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی، ظلم اور زنا کرے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ وہ مختلف احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کو واضح کیا اور امت کو بتایا، کلیئرٹی دی کہ کن چیزوں سے تم کو بچنا ہے، تاکہ تم اس دنیا کی زندگی میں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جو تم آگے بڑھو۔ ایک بڑی معروف حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے سختی سے روکا ان کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں، کہ جن کے اوپر حد قائم ہوتی ہے۔ ابھی جو بات ہمارے سامنے جن گناہوں پر سزا ہے، جن گناہوں پر حد قائم ہوتی ہے، وہ بڑے گناہ ہیں۔ البتہ
ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہ کو اکبر الکبائر کہا ہے، بڑے گناہ، بڑے 7 گناہ جو ایسے ہیں جو بڑے، ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جنت میں اگر ہم جانا چاہتے ہیں، تو ان بڑے گناہوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تباہ کن گناہوں سے بچو۔ سوال کیا گیا کہ وہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ دوسرا، جادو نہ کرنا۔ تیسرا، کسی ایسی جان کو قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ چوتھا، سود کھانا، انٹرسٹ، ربا جسے کہتے ہیں، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ پانچواں، یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال کھانا۔ چھٹا، جنگ کے دن ایمان اور کفر کے درمیان جب جنگ ہو تو اس دن پیٹ پھیر کر بھاگنا۔ اور ساتواں، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ 7 گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبائر بڑے گناہ ہیں اور ان گناہوں سے بچو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عام گناہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک گناہ صغیرہ اور دوسرا جو ہے بڑے گناہ، گناہ کبیرہ۔ اب سورہ نساء کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں یہی بات بتائی گئی کہ تم بچو، تم اگر ان بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچیں گے، تم رکیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت والے گھر میں۔ قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے، اگر کوئی شخص، اگر کوئی بندہ خلوص سے، ایمان سے اور دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کی نیت سے جب دائرے اسلام میں آتا ہے یا اس گناہ سے توبہ استغفار کر کے اللہ سے رجوع کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اخلاص، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کے، یہ بہت اہم ہے۔ اسلام کے اندر نیکی کا جو تصور گناہ کے مقابلے میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے، ہمارے ارادے، ہمارے خیالات، ہمارے دل کے اندر جو رجحان یہ ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ نہ ہو کہ دکھاوے کے لیے، نام نمود کے لیے، شہرت کے لیے نہ ہو، اور گناہ دوبارہ نہ کرنے کی خالص نیت سے اگر یہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور سیرت سے ہمیں بہت سارے واقعات جو ہے ملتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان بڑے گناہوں سے بچو، اور ان میں سب سے پہلے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک ہے۔ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے، اور شرک کو بڑا گناہ اور ظلم کہا ہے کیونکہ انسان اس خالق کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتا ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے حدود میں، حقوق میں، اس کے ان کے اندر دوسرے کو جب شریک کرتا ہے تو شرک کے اندر آ جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تمام گناہ معاف کر سکتا، لیکن شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ تو اس لیے کہ عزیز ساتھیو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ یہ پوری کائنات کر کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن یہ بہت وسیع کائنات ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اللہ معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ معمولی ہستی نہیں ہے،
کہ ہم بادشاہوں یا وزیروں کی مثال لیں۔ اللہ اس پوری کائنات یونیورس کا مالک ہے، مالک کے ساتھ ساتھ اس کا خالق ہے، اس کا رازق ہے، اور پھر ان تمام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی نگرانی میں رکھا ہے، سب کو دیکھتا ہے، سب کو سنتا ہے، اس کی صفات بہت سا ہے۔ اللہ اگر ان کے ساتھ اگر اس کا حق یہ ہے، یہ تمام صفات اور یہ تمام اس کی پیدا کرنے کی تخلیق کی صفات، اس کے ساتھ اگر ہم نے کسی اور کو برابر یا کسی اور کو اس کے قریب تک پھر لے گئے تو ظاہر ہے ہم نے اس کا حق مارا، اس کے حق تلفی کی۔ تو ان مناسبت سے ہم جو ہے شرک جو ہے ظلم کی اس میں آتی ہے، ظلم کی تعریف۔ اگر ہم نے کسی کا حق اگر نہیں ادا کیا، ہم نے اس کی حق تلفی کی ہے، تو پھر وہ ظلم کی تعریف میں آتا ہے۔ اللہ کا حق بحیثیت خالق مالک اور اس کے تمام صفات کے وہ مستحق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو کسی شکل میں بھی جو شریک نہ کیا جائے۔ اسی لیے شرک بہت بڑا گناہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، چاہے تو دوسرے چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، جو بندے اور بندے کے درمیان وہ بھی جو حق حقوق ہیں، یعنی جسے حقوق العباد ہم کہتے ہیں، وہ اگر حقوق العباد میں بھی اگر بندے اور بندے کے درمیان بھی اگر حق تلفی کی ہوگی، تو جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ 7 گناہ کے اندر ایک گناہ اللہ کے متعلق ہے، باقی کے 6 بندے اور بندوں کے درمیان ہے۔ تو غور کیجئے کہ ہماری معاشری اس زندگی کے اندر ہمارے بندے اور بندوں کے درمیان ہمارے تعلقات کتنے اچھے ہونے چاہیے، کتنا امن اور کتنا انصاف اور عدل کے اوپر ہونا چاہیے، کتنا کسی کا حق ہمیں مارنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم حق ماریں گے تو قیامت کے دن وہ سوال کرے گا۔ وہ حدیث میں ہم بارہا سنتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس کے بارے میں صحابہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ بالکل غریب ہو، لاچار ہو، مجبور ہو، اسے مفلس کہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، مفلس تو وہ ہے کہ آخرت کے دن جو کرنسی چلنے والی ہوگی وہ نیکیوں کی کرنسی ہوگی۔ ڈالر، سونا، چاندی، معدنیات، یہ تمام کوئی بھی چیز نہیں چلے گی بلکہ نیکی چلے گی۔ تو پھر آخرت کے دن ایک شخص بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، بہت نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن ان نیکیوں کے ساتھ اس نے اپنے ہمسایہ سے، اپنے بندوں کے ساتھ، یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کا حق مارا ہوگا۔ اور وہاں پر آخرت کے دن حق مانگنے کے لیے لوگ انصاف کے لیے، کیونکہ انصاف کا دن ہے، مالک یوم الدین، روز جزا و سزا کا مالک اللہ ہے، اور اس کے سامنے جب کوئی اپنا حق کا مطالبہ کرے گا تو ظاہر ہے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر اس کے نیکیاں اس مظلوم جس کا حق طلب کیا گیا تھا اس کی جھولی میں ڈالتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ایک ختم ہو جائے گا تو دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا۔ اس طریقے سے اس نیک بندے کی، وہ بندہ جو دنیا کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تہجد، بھلائی کے کام سب کر رہا، لیکن حق مار رہا تھا، وہ اللہ کے بندوں کا حق مار رہا تھا۔ تو یہ تمام جو نیکیاں اس نے اکٹھا کی ہوگی، وہ نیکیاں اس جن لوگوں کا اس نے حق مارا ان کی جھولی میں جاتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی ڈھیر ساری نیکی ختم ہو جائے گی، اور پھر جو ہے مطالبہ کرنے والے اور آئیں گے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ان حق تلفیوں جن کے حق تلف کیا گیا تھا ان کے گناہ پھر اس نیک شخص کے جھولی میں ڈال دے گا۔ تو جو نیکی لے کر گیا تھا
وہ گناہ سے بھر جائے گا اور پھر اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ تو بھائیو، یہ معمولی چیز نہیں ہے، حقوق العباد بہت اہم ہے۔ میرے اور ہمارے اپنے معاشرے کے اندر ہمارے تعلقات صحیح ہونے، حق کسی کا تلف نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً پڑوسی ہیں اور کاروبار کے اندر ہم جن سے لین دین کرتے ہیں یا جو بھی جن سے ہمارے معاملات ہیں ان تمام کے ساتھ۔ اور یہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اتنا اہم ہے یہ۔ تو اسی لیے ہم کو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کہیں اس زون میں ہم نہ رہیں کہ ہم بہت نماز پڑھنے والے ہیں، بہت عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، لیکن اگر ہمارا معاملہ اطراف میں، محلے میں، پڑوس میں ادھر اگر صحیح نہیں ہے تو پھر اس کی پکڑ ہوگی اور پھر ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور ہم وہاں پہ خسران میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے۔ تو ہمیں اس کا بہت یہ دینا چاہیے، زور دینا چاہیے اور اپنے آپ کو اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی حق تلفی اگر ہو جائے تو پھر اس سے معافی مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہاں اگر معافی مانگ لیے تو پھر اس دن کی ذلت سے ہم بچ جائیں گے، اس دن پھر ہماری نیکیاں بچ جائیں گی۔ ورنہ اگر ہم ایسے ہی چلے گئے اور ہمیں اس کا احساس تک نہ رہا تو پھر جو ہے پکڑ ہماری ہوگی، اور جب اللہ پکڑنے بیٹھے گا اور ہمارا اعمال نامہ جب کھلے گا تو پھر اس کی گرفت سے پھر اگر بڑے گناہ اگر ہمارے اعمال نامے میں زیادہ ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کی بھی تفصیل میں جائے گا۔ اگر بڑے گناہ کم ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو درگزر کر کے معاف کر سکتا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بارہا ہمارے سامنے یہ باتیں آتی ہیں، حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے اور اس کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کا ہم نے حق تلف کیا، اگر انتقال بھی اگر ہو گیا تو اسی صورت میں بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کریں اور جس کا ہم نے حق تلف کیا اس کے لیے دعا کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ یہ کرے۔ یہ ایک راستہ ہے لیکن وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو شرک جو ہے اللہ کے حق تلفی کے بعد جو ہے شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے پہلا، اور اس کے بعد کہ جو 6 گناہ ہیں وہ 6 گناہ میں دوسرے نمبر پر آتا ہے جادو کرنا۔ جادو کرنا بھی بڑے گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جادو انسان کیوں کرتا ہے؟ اس دنیا کی لالچ، کسی پر حسد کیوں کرے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، کسی کے پاس جو مال ہے، جو صلاحیت ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے دی ہے۔ جب اللہ نے اس کو وہ چیز عنایت کی ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو اسے حسد کریں؟ کون ہوتے ہیں جو اسے جلے اور اس کو کوشش کرے کہ اس کو گرانے کی؟ جو اللہ جس کو جتنا دے گا اس سے اتنا حساب لے گا، جس کو کم دے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کم حساب لے گا، جس کو اللہ زیادہ نوازے گا تو اللہ تعالیٰ زیادہ حساب۔ تو پھر جادو کیوں؟ جادو اس لیے لوگ یہ کرتے تھے اس دو اللہ، یہاں تک کہ یہودیوں کا یہ تھا، سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس کی یہ ہوئی اور اس وقت اس کا یہ جو ہے زور زیادہ تھا، لیکن آتے آتے یہودیوں نے اس کو یہ کیا اور ان کے ہاں جو ہے دنیا کی مال متاع دولت یہ تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے کو یہ جو ہے یہ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے جو ہے وہ کیا تھا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اس سے بھی جو ہے بچنا ہے۔ تو جس کے اوپر کیا گیا اگر اسے نقصان ہوا، اگر وہ اس کا انتقال ہوا تو پھر وہ شہید کی موت مرے گا، اور جو کرے گا تو اس کی سزا جو ہے بہت بری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی یہ کرتا۔ تو اس کے ذریعے سے ہوتا کیا تھا، انسانوں کے آپس کے تعلقات بگڑتے اور دشمنیاں پھیلتی اور لڑائیاں ہوتی۔ معاشرہ جو صالح ہونا چاہیے، امن پسند ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے معاشرے میں برائی، دشمنیاں اور یہ تمام چیزیں جو ہے بڑھتی ہیں۔ تیسرا بڑا گناہ جو ہے وہ کسی انسان کو قتل کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسلام میں یہ بہت برا ہے،
قرآن مجید میں یہ بتایا گیا اگر کسی شخص نے ایک انسان کا قتل کیا تو گویا کہ ناحق قتل کیا، ناحق، تو گویا اس نے انسانیت کا قتل کیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کسی شخص نے ایک انسان کو بچایا تو گویا کہ اس نے انسانیت کو بچایا۔ اتنا بڑا ہے، ناحق کسی کو اختیار نہیں ہے۔ حق کے ساتھ بھی اگر قتل کرنا ہے تو اسلامی ریاست ہے، اسلامی قضا ہے، وہ اگر فیصلہ دے اس کو اختیار ہے، اور وہ بھی چند کنڈیشنز میں ہے۔ جہاد کے وقت ہے، قصاص کے لیے ہے، ارتداد کے اس کے لیے ہے، تو وہ کون طے کرے گا؟ وقت، قاضی وقت طے کرے گا۔ میں آپ اس کے اوپر جو ہے فیصلہ نہیں کرتے۔ تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے جو ہے بچیں۔ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، انا کے لیے، مال کے لیے، کسی اس کے لیے، جاؤ کے لیے، تو تمام چیزوں کے لیے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ چوتھا، سود کھانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سود کی لین دین کرنا، اس برائی کا شمار بھی گناہ کبیرہ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سود کو حرام قرار دیا اور بیع کو حلال قرار دیا۔ تو سودی کاروبار کی ایجاد بھی کس نے کیا؟ یہ بھی یہودیوں کے سے ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سود جو ہے، جب آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے تو سودی لین دین بہت عام تھا۔ ٹھیک ہے، اب چند سال کے اندر، 8 سال کے اندر آپ نے اس کو پاک کیا اور ایسا معاشرہ تشکیل کی کہ سود سے پاک ہو گیا۔ یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے شک کے اندر آپ نے ایک کنڈیشن لگائی کہ اگر تم لوگ، حالانکہ وہ عیسائی ہیں، غیر ہیں، اہل کتاب میں سے ہیں، تو اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنڈیشن لگائی کہ اگر تم سودی لین دین کریں گے تو پھر یہ معاہدہ کیا ہوگا؟ کینسل ہوگا، اور پھر ہم جنگ کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ قرآن مجید کا احکام ہے، سختی سے وعید آئی ہے۔ اس حرمت، اس جرم کے تعلق سے قرآن مجید میں کسی اور کے لیے اعلان جنگ کا اعلان کہا نہیں گیا، بلکہ سودی کاروبار کے لیے، سودی لین دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کا اتنا سخت ہے۔ سود کیا ہے؟ اگر کسی پیسے کا معاملہ ہو، صرف پیسے میں ہی سود نہیں ہوتا، بلکہ اگر ہم اجناس کے اندر گیہوں اور گیہوں کا بھی تبادلہ اگر ہم کرتے ہیں، وقت کے ساتھ اگر ہم نے کسی کو 1 کلو گیہوں دیا اور 1 مہینے کے بعد 1.25 کلو اگر ہم نے اس سے لیا، تو وہ جو 1.25 کلو زائد ہم نے لیا وہ سود کی تعریف میں آئے گا۔ تو وقت کے ساتھ جو اضافہ ہوتا ہے اسے ہم سود کہتے ہیں۔ یہ اسلام نے اس کو سختی سے منع کیا ہے۔ اسلام کا معاشی نظام کا بیس، بنیاد جو ہے کہ مال گردش میں رہنا چاہیے، مال سرکولیشن میں رہنا چاہیے، مال ایک کے پاس منجمد ہے۔ جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سودی معاشی نظام ہونے کی وجہ سے امیر ترین ہوتا جا رہا ہے اور غریب ترین ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیں انڈسٹریلسٹ آج ہمارے اس کے اندر دنیا کا 3رے نمبر پر، یہ اتنی تیزی سے کیسے ہو گیا؟ یہ سب سودی کاروبار اور ان چیزوں کا جو ہے وہ زیادہ کر کے یہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ سود سے ہوتا کیا ہے کہ پھر جس معاشرے کے اندر سود کا لین دین عام ہو تو اس کے اندر انسانیت، ہمدردی اور ایک دوسرے کا خیال کرنا، رحم دلی، یہ تمام چیزیں ختم کر دی۔ اسلام کیسے اس کو جو ہے بند کیا؟ غور کیجیے کہ اللہ کا دیا ہوا نظام جو ہے کتنا زبردست ہے۔ 2-3 منٹ لے کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ پھر 5واں جو ہے یتیم کا مال کھانا۔ دور جاہلیت میں یتیم کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوتا تھا، وہ مظلوم ہوتا تھا، اس کے ساتھ اس کا سننے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی پرورش ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہ کی جاتی ہو۔
ہاں اس پر زیادہ کام کا بوجھ نہ ڈالا جاتا، اس کے مال میں سے جو ہے خرچ نہ کیا جاتا، ہاں اتنا کر سکتے جتنا اس کے اوپر خرچ جائز ہے، باقی کا ترکہ، باقی کا جو اس کا مال ہے وہ اس کا ویسے ہی اس کے کریں۔ یتیم کے تعلق سے بہت سیرت میں اور دوسرے اس میں جب ہم یہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واقعہ سیرت سے اندازہ لگائیے کہ آپ یتیم کی مدد مکے کے اندر بھی آپ نے کیا۔ جب ایک یتیم کمزور آیا اور قریش بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ اس یتیم جو ہے ابو جہل اس کا پیسہ نہیں دے رہا ہے، تو مذاق کے طور پر مزہ لینے کے لیے کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ان کے پاس جا کر مانگو، ہو سکتا وہ تم کو دلا دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور کے اندر بھی جیسا ہی وہ بچہ جاتا ہے اور اپنا یہ بیان کرتا ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ابو جہل کے پاس جاتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ بچے کا مال اس کو لوٹا دیں۔ تو جو ابو جہل زیادتی کر رہا تھا، جو ابو جہل مال نہیں دے رہا تھا، جو اس بچے کو تنگ کر رہا تھا، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر دے دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت جو ہے کہ کیسے آپ کی وہ کوالٹیز تھے، کیسے لوگوں کے کام آتے، کیسے لوگوں کو مدد بھی کرتے تھے، تو فوراً وہ دے دیتا۔ قریش پوچھتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم تو اسے تنگ کر رہے، تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے اور مطالبہ کر رہے ہیں، اگر میں نہیں دیتا تو دو برچھے میرے دو کاندھوں میں جو ہے چپ جاتے، پھنس جاتے، اس لیے میں دے دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا، یتیم کے ساتھ جو آپ نے بہت یہ اس پر شفقت اور اس پر رحم کرنے کی تلقین کی۔ پھر چھٹا، جنگ کے دن پیٹ پھیر کر بھاگنا۔ جب ایمان اور کفر کے درمیان جب مقابلہ ہو رہا ہو تو ایمان والوں کو جم کر لڑنا چاہیے اور ثابت قدم رہنا چاہیے، اگرچہ جان ہی کیوں نہ جائے تو ہمیں ثابت قدم رہنا۔ سیرت میں ہم نے وہ واقعہ بھی بارہ سنا، کیسے ایک صحابیہ تھی جب معلوم ہوا کہ ان کا بچہ مارا گیا تو لوگوں نے کہا کہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہا تھا اور بچہ پیچھے سے لگا ہوئے ہوئی، تو وہ اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لیے تلاش کرتے کرتے جب وہ بچے کی لاش اس کو ملی تو اس نے دیکھا کہ بچہ اس کو کہاں پر لگا، تلوار کا وار جو اس کو سینے کے سامنے لگا تھا۔ تب وہ اللہ کا شکر ادا، کیسے ہمارے اسلاف تھے، یہاں تک کہ ہمارے خواتین صحابیات بھی کیسے نمونہ ہمارے سامنے چھوڑ کر گئے، اور آج کی مائیں اور آج کے دور کے اندر ہم اس کا یہ کریں، کمپیریشن کریں، جو کتنا زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ کیا چیز تھی وہ؟ یہی ایمان تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا ایک جذبہ تھا، اور وہ یقین تھا کہ اس دنیا کے بعد ہم کو جو ہے جنت ملے گی اور انشاءاللہ اور ہم جہنم سے بچیں گے۔ وہ یقین تھا، وہ ایمان تھا۔ آج ہمارے اندر اس چیز کی کمی ہے، وہ یقین کی کیفیت نہیں ہے، وہ ایمان کو ماننے کی کیفیت کے اندر کمی ہے۔ ہم دنیاوی گلیمر جسے کہتے ہیں ان چیزوں کے اندر پھنس جاتے ہیں اور اس کو حل میں مزید اور کے چکر میں جو ہے یہ کرتے ہیں۔ تو ایمان اور کفر کا جہاں معاملہ ہے تو وہاں پر پیٹ پھیر کر بھاگنا ہے کفر کی علامت ہے، کفر تک چلا جاتا ہے۔ تو ثابت قدم رہنا اور بزدلی نہیں دکھانا یہ بہت اہم ہے۔ وہ صحابیہ خاتون یہ جاننا چاہتی تھی، میں نے جس بچے کی پرورش حلال رزق سے کی ہے تو وہ بچہ پیٹ پھیر پر کیسے بھاگ سکتا ہے؟ تو اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا رزق جو آ رہا ہے، ہم جو رزق ہم کھا رہے ہیں وہ حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام سے؟ ظاہر حرام ذریعے سے پلا ہوا جسم اس کے اندر پھر خرابی خامی ہی ہوگی، پھر وہ حرام کی طرف ہی لپکے گا، اور حرام سے پلا ہوا گوشت ہمارا جسم یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر ہم کو جنت میں جانا ہے تو پھر ہم حلال رزق کے اوپر ہمیں کرنا ہے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ چیزیں اگر ہم اختیار کریں گے تو پھر ایک صالح معاشرہ بنے گا، اس معاشرے کے اندر رونق رہے گی، اس معاشرے کے اندر اللہ کی رحمت آئے گی،
اس معاشرے کے اندر اللہ کی برکات آئیں گے، اس معاشرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امن عطا کریں گے۔ آخری جو گناہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے کہ پاک دامن خاتون پر جو ہے تہمت لگانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اسلام میں جو ہے ہر انسان کو عزت نفس دی، ہر ایک کی عزت ہوتی ہے، اس کو ریسپیکٹ کرنا، اس کو عزت دینا، گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ، یہ ہم سنتے ہیں۔ اگر آپ اس کے ساتھ اچھا یہ کریں گے تو سامنے والے سے بھی عزت ملے۔ کوئی بھی فرد کسی کی عزت پامال نہ کرے، چاہے وہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، شائستہ، سوبر اور ہم عمر اور سمجھدار ان کے ساتھ آپ کو کر سکتے، لیکن عزت نفس پر حملہ نہ کیا جائے۔ یہ دراصل حکم عام ہے، لیکن بالخصوص حدیث میں پاک دامن عورت کا بیان فرمایا گیا ہے، اس لیے کہ جس عورت کا دامن آلودہ ہے وہ تو خود قصوروار ٹھہری ہے۔ یہ تہمت بازی کسی پاک دامن مرد پر بھی ہو سکتی ہے۔ اب جنہیں غیبت کتنا عام ہے، یعنی اتنا دھڑلے سے، اتنا بے خوفی سے، یعنی غیبت کا زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ اسے ہو سکتا ہے۔ زنا میں انسان چاہے تو معافی یہ مانگ لے سکتا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو قبول، لیکن غیبت کا ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیسا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی۔ تو ہر ایک کی عزت کی اہمیت ہے۔ اب یہاں پر کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے اس لیے اپنا دفاع نہیں کر پاتی، اور پھر یہ بھی کہ عورتیں اکثر ایسے الزامات کا شکار ہوتی ہیں۔ معاشرے میں خصوصاً نوجوان کیسے کیسے باتیں کیسے کیسے یہ پھیلاتے ہیں اور کیسے ان کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وہ محترم بزرگوں، نوجوانوں، یہ وہ 7 بڑے گناہ اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کے متعلق خصوصاً فرمایا ہے کہ ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں اچھے اس سے گزارنا چاہتے ہیں زندگی، اگر ہم اس سے بچتے ہوئے اگر یہ کریں گے تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن پھر ہمیں جہنم سے بچائے گا اور جنت میں ڈالے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔